انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے گھرانے کو پاک رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ کن کے لیے نازل ہوئی؟ پھر یہ آیت ختم ہوتی ہے نا، تو اس آیت کے بعد پھر اسی رکوع کی 7ویں آیت جو شروع ہوتی ہے وہ پھر ازواج مطہرات وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ وہ آیتیں تلاوت کرتی رہو، یاد کرو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تو یہ آیت قرآن بتا رہا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے لیے نازل ہوئی۔ اب بڑے عرصہ سے یہ ہو رہا ہے، شیعہ تو شیعہ تھے نا، ہمارے سنی خطیب جب اہل بیت کے ذکر کا جلسہ ہوتا ہے تو وہ اس آیت کو ابتدا سے، سارا رکوع تو پڑھنا درکنار رہا، اس آیت کو بھی ابتدا سے نہیں پڑھتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر اس کے بعد وہ حدیث پاک جس میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چادر کے نیچے سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہم، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو یہ چادر کے نیچے بٹھا کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت تطہیر پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اس کا مصداق ازواج مطہرات ہیں رضوان اللہ تعالی عنہن، اور اہل بیت کے دیگر افراد جو اہل قصہ ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، حسنین کریمین علیہم السلام، ان کی ثانوی حیثیت ہے۔ اولاً مصداق جو ہیں وہ ازواج مطہرات کی ذوات قدسیہ ہیں۔ تو یہ انداز اہل سنت کے ہاں اس انداز میں کبھی بات نہیں کی گئی کہ اہل قصہ جو ہیں یہ ثانوی حیثیت میں تسلیم کیے جائیں، اور اس مضمون پر دلیل یوں پیش کرنا کہ آیت تطہیر کا ما قبل اور ما بعد یعنی آیات سابقہ اور لاحقہ، ان میں روئے سخن ازواج مطہرات کی طرف ہے، تو اس لیے اس آیت کا تعلق بھی ازواج مطہرات سے ہی بنتا ہے۔ یہ اخذ کیا گیا، جس کی بنیاد پر ازواج مطہرات کو آیت تطہیر کا مصداق اول قرار دینا، اور پھر اہل قصہ کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کے باعث ان کو بھی ثانیاً اس کے شرف میں شریک کرنا، اور ترجمہ بھی اس انداز میں جیسا کہ سنایا گیا ابھی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، جس کا نتیجہ اور رجحان اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ثانوی حیثیت ہے کہ اہل بیت میں اولاً ازواج مطہرات ہیں، اور پھر حضور نے دعا کے ذریعے ان کو کہا یہ بھی میری ایت ہے۔ پہلی بات تو اس میں یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ بھی اہل بیت ہیں، یہ ترجمہ کرنا سرے سے غلط ہے بالکل۔ کیوں؟ وہ کون سا لفظ ہے اس جملے میں جس کا معنی بھی کیا گیا کہ یہ بھی اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ علماء جانتے ہیں، بلکہ طلباء بھی جانتے ہیں۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ جملہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہؤلاء اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ کو بطور مسند الیہ جب لایا جاتا ہے تو اس کی جو بطور خاص حکمتیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ مسند الیہ کا امتیاز بیان کرنا، اور کسی انوکھی خبر سے اس کا مخصوص ہونا، مختص ہونا جو ہے وہ بیان کیا جائے، اور وہ یہ ہے۔ اور یہ قاعدہ جو ہے آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں متعلقہ المنہاج یا کوئی اور اس فن پر، تو اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے بلاغت میں۔
تو یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں تھی کہ یہ کہا جائے کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ حضور تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، آگے وہ خاصاتی کے لفظ ہیں۔ اب اس پر اشکال اس انداز سے وارد ہو سکتا ہے کہ اگر یہی اہل بیت ہیں تو ازواج مطہرات جن کا ما قبل میں اور ما بعد میں ذکر ہے آیت تطہیر کے، تو کیا وہ اس شرف میں شامل نہیں ہیں؟ تو اس سلسلے میں گزارش کروں گا کہ اس میں سب سے بہترین بات جو ہے وہ صاحب روح المعانی سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ازواج مطہرات اس میں شریک ہیں، باقی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ خاص افراد جن میں رکھا ہے یہ ان سب سے افضل ہیں۔ ان کے ذکر کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس شرف میں وہ سب سے ممتاز ہیں، باقی ازواج مطہرات کو بھی اس میں شریک رکھا جائے۔ تو باقی اس نسبت سے کہ ذکر کرنا، بتانا کہ اہل بیت جو ہے وہ ثانوی حیثیت میں سمجھے جائیں یا اس انداز میں نظر آئیں، تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ کسی آیت کا سبب نزول، شان نزول سمجھنے کے لیے عقل، اندازہ، سیاق و سباق کا ذریعہ تب لیا جاتا ہے جب اس کے بارے میں کوئی نص موجود نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص موجود ہے، جس کو یہ صاحب روح المعانی نے بھی نقل کیا ہے، ابن ابی حاتم اور امام ابن جریر، یہ بہت بڑے امام تفسیر میں مانے جاتے ہیں، اور طبرانی کی حوالے سے انہوں نے بیان کیا حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازلت هذه الآیات فی خمسہ، یہ آیت جو ہے یعنی آیت تطہیر یہ 5 افراد کے بارے میں نازل ہوئی۔ آگے وضاحت فرمائی فیہ و فی علی و فاطمہ و حسن و حسین، میرے بارے میں، علی کے بارے میں، فاطمہ اور حسن و حسین کے بارے میں۔ تو جب یہ نص موجود ہے تو نص کے ہوتے ہوئے کسی اور اندازے کی طرف جانا، اور پھر اندازہ بھی ایسا کہ اس کو بیان میں اس کو فوقیت دی جائے، اس سے یہ بہرحال دیانت نہیں ہے اس میں۔ کیوں؟ اگر وہ سیاق و سباق یا وہ پہلو کوئی آتا بھی ہے تو اس کو کوئی ثانوی یا نچلی حیثیت میں رکھا جائے کہ ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی اگر کوئی نص پر اعتراض ہے، نص اگر آ گئی ہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ بات کہنا کہ پہلا ما قبل اور ما بعد ازواج مطہرات مراد ہیں، تو یہ درمیان میں یہ آیت کیسے آ گئی؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ جامع ترمذی ہے اور مستدرک امام حاکم کی صحیح سند کے ساتھ اس میں روایت ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے میرے گھر میں نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اس کے بعد وہ آگے کی صاحب والا چادر والا پورا جو ہے وہ واقعہ بیان کرتی ہیں۔ تو اس سے یہ بات کم از کم سمجھ آتی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی، یعنی پورا یہ رکوع اول تا آخر یک بارگی نازل ہونے کی بات نہیں ہو رہی، یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ ہے نا، وہ جو سیاق و سباق سے اخذ کرنا یا قیاس آرائی کرنا وہ تب ہو سکتا ہے کہ جب یہ اکٹھا مضمون نازل ہو۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو اسلوب جو ہے وہ ہماری روایت کا پابند نہیں ہے کہ آج کل مصنفین کا یہ ہوتا ہے کہ جو چیپٹر شروع کرتے ہیں اس پر مکمل سیر حاصل باس ہوتی ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب ہی نہیں ہے، ہر طالب علم قرآن کا جو ہے وہ جانتا ہے، اس کے سمجھنے کے الگ طریقے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ الگ نازل ہوئی ہو، اور اس کا مصداق اول حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کے ذریعے متعین کر دیا، یعنی چادر عمل کے ساتھ بھی کر دیا، اور پھر جو پہلے میں نے حدیث سنائی وہ لفظاً بھی ہو گئی، یعنی آپ نے کلام سے بھی متعین کر دیا اور عمل مبارک سے بھی متعین کر دیا۔ پھر اس آیت کو ضرور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوگا کہ اس جگہ پر رکھ دو، تاکہ ازواج مطہرات بھی اس شرف میں شریک رہیں۔ اور صاحب روح المعانی کہتے ہیں کہ اصل بات یہی ہے کہ اہل البیت کا جو کلمہ ہے یہ اپنے عموم پر ہے، ازواج مطہرات اس میں شریک ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو چادر تلے لوگ ہیں یہ ان سب میں سے جو اہل البیت کے عموم میں ہیں ان سب میں سے اعلیٰ اور ممتاز ہیں، یعنی ان کا شرف جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ بات سمجھ بھی آتی ہے کیونکہ سیدہ ام سلمہ نے چادر کے نیچے داخل ہونے کی کوشش کی تھی اور حضور نے فرمایا انت مکانک اور انت علی خیر، یہ صحت کے ساتھ ثابت ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ چادر میں کچھ اور امتیاز تھا جس کے لیے ام سلمہ شریک ہونا چاہتی تھی، اور حضور نے کہہ دیا کہ تو بھی لفظاً بھی یہ موجود ہے،
ام سلمہ نے کہا کہ جب حضور نے یہ دعا کی اللہم اولیاء اہل بیتی، ام سلمہ نے کہا کہ کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں، تو اہل بیت میں سے ہے، لیکن مکانک، اپنی جگہ پر رہو، یعنی ان کا شرف جو ہے وہ مزید بالا تر ہے، اور اس کو ماننا چاہیے۔ افضلہم کا لفظ بولا ہے روح المعانی نے، تو یہ بات جو ہے یہ کما کو تسلیم کرنی چاہیے۔ باقی بات یہ رہی کہ ایک مضمون چل رہا ہے قرآن میں، اس میں کوئی ایسی آیت آ جائے جس کا تعلق کسی اور سے بھی ہو جائے، تو کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہاں ضمیر بدلی انکم میں، لجزب انکم، تو ضمیر جمع مذکر مخاطب کی لائی گئی، اس میں بھی ان کو یہ رائے رکھنے والے کو تعویل کرنا پڑتی ہے، جو فقط ازواج مطہرات کو قرار دیتے ہیں، تعویلیں کرتے بھی ہیں، تو تعویل کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نص کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا جائے تو رہی بات یہ کہ کیا ایسا درمیان، ہاں اس کی میں ایک مثال قرآن سے پیش کرتا ہوں، مثلا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری زندگی کی قسم یہ قوم لوط جو ہے یہ اپنے نشے میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ قرآن نے بیان کیا۔ اب اس آیت کا ما قبل پڑھ لیں، اس کا ما بعد پڑھ لیں، وہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم سے بات ہو رہی ہے، اسلوب سخن جو ہے، روح سخن ان کی جانب ہے، درمیان میں یہ کلمہ لعمرک، اس میں ضمیر خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلیم کی گئی ہے۔ اب اگر یہاں پر کوئی آدمی یہ ضد کرے کہ اس کا ما قبل اور ما بعد دیکھو، آیات سابقہ لاحقہ دیکھو، تو یہ حضور کی قسم کیسے ہوگی؟ تو کر سکتا ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں، اس میں بھی نص آ گئی۔ سیدنا ابن عباس نے اس کا ترجمہ کیا تھا وحیاتک یا محمد، تمہاری زندگی کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو گویا کہ وہ نص آ گئی، تو اب یہ اپنے تخمینے اندازے جو ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعین ہی یہی ہے کہ یہ آیت کا جز ہے انما یرید اللہ، یہ اگر درمیان میں آ گیا ہے اور اس آیت کو متعین کر کے ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی، یا تو کہیں کہ یہ پورے کا پورا رکوع جو ہے اسی وقت نازل ہوا، اگر یہ الگ نازل ہوئی ہے تو اس جگہ پر رکھا دی گئی ہے، تو اس پر کوئی چیم بجیبی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ان کے حق میں کیوں نہیں، یہ درمیان میں ہو سکتا ہے۔ اور مقامات پر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں اگر تسلیم ہو سکتا ہے تو یہاں بھی تسلیم ہو جائے گا، اور کر بھی لینا چاہیے، بعض اس لیے تو ترک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تسلیم کر لینے سے، کیونکہ چادر کے نیچے حضرت علی کا نام آ رہا ہے تو اس لیے ہم نے ایسی بات نہیں، اصول ہوتے ہیں۔ اور ہاں یہ بات کوئی کر سکتا ہے کہ یہ روایت جو ہے مثلا جس میں 5 افراد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس میں جی ضعف ہے، ضعیف ہے، اگر کوئی روایت پر واضح کرتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو اس کے سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ تفاسیر میں آپ تفسیری روایات کے مراتب اور مقام جانتے ہیں، اس کے تعین میں اخبار و آثار کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ تمام کتب جو ہیں وہ اصول تفسیر پر جو لکھی گئی ہیں اس میں یہ اتقان ہے امام جلال السیوطی کی، اور برہان ہے، اس کے علاوہ کی کتابیں زرکشی کی ہے، جس کو بھی آپ دیکھیں اس میں اب تفسیر ان کا جو ہے وہ معیار چیک کر لیں۔ تو بہرحال موضوع نہ ہو، یعنی ایسی نہ ہو کہ جس کی کوئی اصل ہی نہ ہو، من گھڑت نہ ہو، یا مضمون سے کوئی ٹکراؤ یا اس طرح کا کوئی بات بنتی ہو، تو بہر صورت جو ہے وہ نص پر اعتماد کرنا ہی اولا ہوتا ہے، اور نص کا تقاضا یہی بنتا ہے کہ ان افراد مخصوصہ کے لیے اس آیت کا نزول تسلیم کر لیا جائے اور بالعموم اس میں ازواج مطہرات کو شامل سمجھا جائے۔ تو ثانوی حیثیت کے انداز میں، ایسے انداز میں بیان کرنا کہ ان کی ثانوی حیثیت یا ان کو ذرا قدر نیچا دکھایا جانا مقصود اور ازواج مطہرات، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ویسے بھی سمجھ آتی ہے کیونکہ ازواج مطہرات کا رشتہ جو ہے، رشتہ بہرحال اس طرح کی بات تو نہیں ہے، لیکن زوجہ کا رشتہ اور ہوتا ہے اور اپنی نسل یا بیٹوں کا رشتہ یا بیٹی کا رشتہ وہ اور ہوتا ہے۔ یہ ٹوٹنے سے بھی نہیں ٹوٹتا، وہ زوجہ کا خود جوڑا ہوتا ہے اور وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ یہ رشتوں کے حوالے سے صرف میں کہہ رہا ہوں، باقی کوئی مقصد نہیں۔ ازواج مطہرات بھی محترم ہیں اور ان کا جو تقدس اسلام میں اور اہل سنت کے ہاں ہے وہ بہرحال تسلیم ہے۔ البتہ ایسا نہیں کہ ان کو آپ اس انداز میں بیان کریں کہ جس میں یہ ہستیاں حضرت علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین یہ نیچے نظر آتے ہوں یا کم نظر آتے ہوں، اور اس دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو ہر موڑ پر
جہاں ان کو موقع ملے وہ ان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا ناسبیوں کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے، اور ان کے ایسے زہریلیات کنڈوں سے اللہ بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔